الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن بعد إيمانكم وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا قاته ولا تموتن لا يأبأكم خبالا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. وقال تعالى وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا لا آيات مضاعفة مضاعفة. وقال تعالى مضاعفة واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين أضعاف المضاعفة لا اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تضلوا كالذين كفروا على أعقابهم إذا ضربوا في الأرض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا كالذين كفروا وقالوا الله ذلك حسرة إذا ضربوا في الأرض الله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وسلام على المرسلين والحمد لله واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سبحان ربك رب العزة وعلى آل سيدنا وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معزز سامعین کرام ملت اسلام علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم. گزشتہ ہفتے معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان گزشتہ ہفتے 89 بار گوش گزار کی گئی تھی اپنے بندوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے 90 مسلمانوں کو خطاب کر کے اپنے بندوں کو براہ راست اپنی طرف منسوب ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے مسلمانوں کو خطاب کر بتلائی. براہ راست دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ایمان والوں کے احکامات کا ذریعہ ہے اور بہت ساری باتیں اللہ کی رضا اللہ کے خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ایمان والے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی رضا اللہ کے خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. سورۃ البقرہ کی 11 آیات غضب اللہ کے غصے سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا سورۃ البقرہ کی 11 آیات ایمان کو مسلمانوں کو آیات ایسی تھی خطاب فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آج کی مجلس میں سورۃ آل عمران کی اہل 7 آیتیں مسلمانوں کو ہوگی خطاب میں اللہ تبارک و تعالی نے آج کے ایمان والوں کو اپنی طرف منسوب کر کے 7 آیتیں گوشوارہ ہوگی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران اپنی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں اگر تم ایھا الذین آمنوا ان بات مان لو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد ایمان دوبارہ ایمان والوں کو دوبارہ کافر بنا کر کے ایک گروہ کی بات مان لو گے وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد اسلام کو دوبارہ لینے کے بعد وہ تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑ دے. اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ایمان لانے کے بعد اسلام کا رہنا لینے کے بعد اغیار کی پورا یا بولو اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ایمان نہیں ہے مکمل مسلمان بن کر رہنا ہے. ہر اغیار کی بات
اور عمل وہ لوگ جو اہل اسلام نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے، ایسا کرنے سے ہر آنے والی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی بات پر اللہ فرما رہے ہیں کہ کرتے کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے اپنی چیزیں ہر آنے والی چیز کو ایکسپٹ کر لینے سے اپنے اللہ فرما رہے ہیں کہ کھود کر کافر بنا کر تمہیں وہ کروا کر تمہیں کافر بنا کر چیزیں اپنے طور پر بچنا ہے اور اسلامی تعلیمات کی پر عمل کرنا کر تمہیں وہ کروا کر عمران تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تعلیمات کی پر عمل کرنا حق تقاتہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والو ارشاد فرما رہے ہیں ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ دل میں اسی حالت میں خوف رکھو مسلمان جیسا خوف رکھنا اس کا حق زندہ ہے، اور خبردار اسلامی شاعر اور عمل کرتے رہنا ہے بلکہ اور اسی حالت میں موت آئے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان کو سنبھالتے رہ جانا ہے، اسلامی شاعر پر عمل کرتے رہنا ہے دنیا کی اور دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان کو سنبھالتے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے ایسا نہ ہو یہ قاضی مسلمان بن کر رہ جائے اور دنیا سے جاتے داروں کا ایمان یہی چھوٹ جائے، ان کے عقائد کی ان کے نظریات ایسا نہ ہونے کرتے ہوئے اس کی طرف قاضی مسلمان بن کر رہ جائے اور دنیا سے جاتے جاتے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ایسا نہ ہونے پائے، اس کی ایمان اور اسلام کی حالت میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم حسن خاتمے کے لیے اسلام کی حالت میں ایمان کو تعمیر چاہتا رہے اور آدمی کوشش کرتا رہے کہ کسی حسن خاتمے تعلیمات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک کوشش کرتا رہے یا ایمان اسلام تعلیمات کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک یا ایمان الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا لکم الآیات خبالا ودوا ما عنتم ایمان والو دل اپنے سے باہر کے کسی شخصی راز نہ بناؤ بینا تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں ایمان والو ان کی دل خواہش باہر کے کسی شخص کو راز ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا تمہاری بدخواہی میں عداوت ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف پتے کی باتیں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا بشرطے جو کچھ عداوت ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے پتے کی آسمانی صاحب دامت بتا دی ہے بشرطے آسمان سے دامت قرآن میں تحریر فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں تفسیر میں کہ جو مفتی آسمانی صاحب دامت زمانے دراز سے یہودیوں کے ساتھ آسان دوستانہ تعلقات چلے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں اور مسلمان ہو گئے قبیل آباد ان یہودیوں کے ساتھ زمانے دراز سے یہودیوں کے ساتھ مگر یہودیوں کا حال یہ تھا ظاہر میں بھی وہ جب ظاہر میں تو وہ دوستانہ انداز میں ملتے ان یہودیوں کے ساتھ ان کے کچھ لوگ بھی ظاہر کرتے تھے مگر یہودیوں کا حال یہ تھا لیکن ظاہر میں مسلمانوں کے خلاف ظاہر میں تو وہ دوستانہ انداز میں بھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان کچھ لوگ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کو مسلمانوں کے خلاف کی بات نہیں بتا ہوا تھا۔ اس ایسا بھی ہوتا کہ مسلمانوں کو خبردار کیا بھروسہ کرنے پر بھروسہ نہ کرے اور انہیں رازدار بنانے کی کوئی راز کی بات نہیں بتا دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ ایمان والے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہ کریں اور انہیں رازدار بنانے اسلام سے وابستہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایمان والوں کے آپسی رازدارانہ اسلام کا انکشاف لوگوں کے پاس اسلام سے وابستہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے مسلمانوں کی آپسی چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے پاس اور اغیار کے پاس نہ کرے۔ ساتھ بیٹھک میں تو مسلمان نہیں ہے بات چیت کے مسلمانوں کی آپسی چیزیں بتانے کی ضرورت آدمی بول دیتا ہے ہمارے یہاں ایسے چل رہا ہے ہمارے یہاں کا بیٹھک میں ہماری بیٹھک کے باہر میں ہوئی ہے آدمی بول دیتا ہے کیا قرآن نے ہمارے یہاں ایسے چل رہا ہے کہ دل میں ضرورت نفرت دشمنی پالے بیٹھے ہوئے یہ باتیں ہوئی ہے جو ظاہر میں آپ سے دوستی منع کیا نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ زبان پر تو ان کے دوستی ہوتی ہے نفرت دشمنی پالے ہوئے لوگ ہیں نفرت ہوتی ہے جو ظاہر میں عناد ہوتا ہے
نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی بھی راز کی بات ان کو زبان پر تو ان کی دوستی ہوتی ہے لیکن دل میں دشمنی ہوتی ہے، اس سے بچنے کی تلقین قرآن عظیم الشان عناد ہوتا ہے۔ سورۃ الآل عمران آیت نمبر 130 کوئی بھی راز کی بات ان کو نہ بتائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اس سے بچنے کی تلقین قرآن عظیم الشان واتقوا اللہ لعلکم سورۃ الآل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک کئی گنا بڑھا چڑھا کر یا ایھا الذین آمنوا لا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں تمہیں فلاح حاصل ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ امام راضی نے ایمان والو تفسیر کئی گنا بڑھا چڑھا کر کہ جنگ احد کے موقع پر اور اللہ سے ڈرو نے سود تاکہ تمہیں فلاح فلاح حاصل کی ہو۔ تیاری کی تھی، اس امام لیے راضی نے مسلمان میں بھی یہ خیال تفسیر کبیر میں میں فرمایا کہ مسلمان احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر اس آیت میں انہیں خبردار کر دیا گیا، اس لیے کسی مسلمان مسلمان کے لینا حرام ہے۔ یہاں سکتا تھا کئی گنا بڑھا کر کھانے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آیت میں انہیں خبردار کر دیا گیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ اس وقت چونکہ یہاں سود قرضوں میں کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے کہ سود اصل میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا تھا، بلکہ اس واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی بکثرت ہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا تھا، کر دیا گیا اس لیے کہ اصل قرض واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی میں گئی، داخل ورنہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 یہ چلن آج بھی ہمارے معاشرے میں کر دیا گیا چل رہا کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام۔ لینا دینا بہت عام ہو چکا ہے، یہ چلن اور آج لوگ بھی اس کو ہمارے بہت معاشرے زیادہ میں ہلکا بہت تیزی سے جان چل کر رہا ہے۔ کرنے لگے ہیں۔ معمولی کاروبار لینا دینا بہت عام ہو چلانا چکا ہے، بڑھانا ہے، ترقی کی اور طرف لوگ لے اس کو جانا ہے، بہت زیادہ ہلکا ہلکا اس کے قدم جان بڑھ کر کر کرنے لگے ہیں۔ سودی قرض کی طرف۔ معمولی کاروبار چلانا ایک ہے، لاکھ بڑھانا روپے ہے، فلاں ترقی جگہ کی سے طرف لے جانا ہے، روزانہ فوراً اس کے قدم 1000 روپے روپے بھرنا ہے، 100 سودی دن قرض بھرنا کی ہے، 1,10,000 روپے جائیں گے، 10,000 روپے 100 دن میں جائیں گے، 1 لاکھ روپے مل یہ رہے فلاں ہیں جگہ سے بغیر کسی چھوٹ روزانہ 1,000 روپے بھرنا ہے، 100 دن بھرنا ہے، 1,10,000 روپے جائیں گے، 10,000 روپے 100 دن میں جائیں گے، میرے کاروبار میں برکت آ جائے، میں ترقی کی طرف بڑھ جاؤں۔ حالانکہ اور پھر اس آرزو میں قرآن عظیم اس الشان میں تمنا اللہ میں تبارک جی رہا ہے کہ صاف اور واضح میرے طور پر کاروبار میں ارشاد برکت فرما آ دیا جائے ہے کہ میں سودی ترقی کی طرف لین بڑھ دین جاؤں، سے برکتیں ختم ہو جاتی حالانکہ ہیں۔ یہ قرآن عظیم الشان میں آدمی اللہ کو تبارک نچلی تعالیٰ نے سطح پر صاف لے اور جانے واضح والی طور چیز پر ہے، ارشاد اٹھانے والی فرما چیز دیا نہیں ہے ہے کہ یہ سودی ترقی لین لانے والی دین چیز سے نہیں ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اور آدمی تجربہ کو اس نچلی بات کا سطح پر شاہد لے ہے جانے والی چیز ہے، جس اٹھانے نے والی یہ چیز قرض نہیں ہے، سودی یہ قرض کا ترقی لین لانے دین والی جاری چیز رکھا نہیں ہے، ہے، وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ پاتا، ترقی اور نہیں کر تجربہ پاتا۔ اس بات کا شاہد ہے ایک جس نے بھی قرض سودی قرض بجھانے کا کے لین دین لیے جاری رکھا ہے اس کو وہ بند کبھی کرنے کے بھی لیے اسے دوسرا گڑھا پروان کھودنا نہیں پڑتا چڑھ ہے، پاتا، ترقی نہیں ایک کر قرض پاتا، کو نیل کرنے کے لیے دوسرا ایک قرض دینا گڑھا پڑتا ہے، بجھانے ایک کے سودی لیے آدمی کو اس خاموش بند کرنے کے لیے اسے اسے دوسرا سود گڑھا لینا کھودنا پڑتا پڑتا ہے، سود پر قرض ایک لینا قرض پڑتا ہے، کو نیل کرنے کے لیے یہ دوسرا راحت قرض لینا والی پڑتا چیز ہے، نہیں ہے، ایک سودی یہ آدمی ترقی کو والی خاموش چیز کرانے نہیں کے ہے، لیے یہ آدمی دوسرے کو مزید دینا ڈبو پڑتا ہے، دینے والی چیز ہے، سود پر قرض لینا پڑتا ہے، اور یہ زیادہ راحت والی تجارتی چیز نہیں اعتبار ہے، سے معاشرتی اعتبار سے یہ ترقی اسے والی نیچے چیز نہیں ہے، دھکیلنے یہ والی آدمی چیز کو ہے۔ مزید ڈبو دینے والی چیز ہے، اس لیے خصوصاً مسلمانوں اور کو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے تجارتی کہ اعتبار میں سے چھوٹی معاشرتی تجارت اعتبار کروں گا سے لیکن اسے نیچے پیور دھکیلنے تجارت والی کروں گا، چیز ہے، ایسی تجارت کروں گا کہ اس جس لیے میں سودی لین دین کا خصوصاً نام و نشان مسلمانوں نہ کو ہو۔ دھیان رکھنا چاہیے کہ میں چھوٹی کوئی تجارت شاعر کروں نہ گا ہو تاکہ لیکن میرے پیور رزق کی تجارت برکت کروں، نہ چلی جائے، ایسی تجارت کروں گا کہ جس میں سودی اللہ لین کی دین کا نام و ناراضگی کو نشان نہ منہ ہو، لے کر کہیں میں اپنی کوئی شاعر تجارت نہ ہو میں تاکہ ڈوب ڈوب نہ نہ جاؤں، جاؤں، کی برکت نہ چلی جائے، کنگال نہ ہو جاؤں، اس کی فکر کرنی اللہ چاہیے۔ کی ناراضگی کو منہ لے کر سورۃ الآل عمران کہیں آیت میں نمبر 149 اپنی اس تجارت میں ڈوب نہ جاؤں، فرما رہی یا ایھا الذین کنگال نہ آمنوا ہو ان جاؤں، تطیعوا اس کی الذین فکر کفروا کرنی چاہیے۔ یردوکم علی اعقابکم سورۃ الآل عمران آیت نمبر 149 والے جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور ایمان پلٹ کر سخت جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور کافروں کے نقشے قدم پر بندہ چلے گا تو وہ کافری بنا کر چھوڑیں گے، ذکر کی گئی، تمہارے ایمان پر اسلام پر باقی نہیں رہنے دیں گے، اغیار کے کافروں کے نقشے قدم پر بندہ چلے گا تو وہ کافری بنا کر اسلامی تعلیمات ہمارے تمہارے لیے ایمان پر ہر اسلام پر حال باقی میں نہیں رہنے موجود ہے، زندگی کا کوئی اس لیے زاویہ ان کے کوئی نقشے حصہ قدم ایسا پر نہیں نہیں چلنا ہے ہے، کہ جس میں اسلامی تعلیمات اسلامی موجود نہیں تعلیمات ہے، ہمارے اور اس لیے پر عمل کی راہیں ہر ہمارے حال لیے میں موجود ہے۔ زندگی کا کوئی سورۃ الآل زاویہ عمران کوئی آیت حصہ نمبر ایسا نہیں 156 میں اللہ ہے جس تبارک میں و تعالی اسلامی ارشاد فرما رہے تعلیمات ہیں، موجود یا نہیں الذین ہے، آمنوا اور لا اس پر تکونوا عمل کی کالذین راہیں ہمارے کفروا لیے وقالوا موجود ہیں۔ لإخوانهم
اذا غربوا في الارض آل عمران آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین كفروا وقالوا في اخوانهم واذا غربوا في الارض والله بما تعملون بصیر. ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں ایمان جنگ میں شامل ہوتے ہیں طرح نہ ہو جاؤ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اختیار کیا ہے نہ مر جب ان کے بھائی نہ مارے زمین میں سفر کرتے ہیں اس بات جنگ میں شامل ہوتے ہیں اس بات کا نتیجہ میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ان کے دلوں میں حسد کا سبب بننا مارے جاتے ورنہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ زندگی اور چیز ہمارے معاشرے میں کچھ عمل میں تم کرتے ہو پھیل رہی ہے کہ تم اللہ فلاں پارٹی سے ہے اسی لیے پھنس رہا ہے اسی لیے تجھے یہ چیز ہمارے معاشرے میں چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فلاں پارٹی سے ہے اسی لیے پھنس رہا ہے اس لیے تجھے اپنے تھاٹ کو تبدیل تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گل بدل جو چل رہا ہے اپنی طرف نظریہ بدل دے اپنے تھاٹ کو تبدیل کر دے تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں گل بدل جو چل رہا ہے اپنی کوئی کسی کو مار نہیں سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو نقصان پہنچنا ہے اللہ فرما رہے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں اور جو نقصان نہیں پہنچنا ہے اگر وہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نقصان پہنچنا ہے اس میں نہیں ہے اللہ پہنچ کر رہے گا تو وہ جو نقصان نہیں پہنچنا ہے اگر وہ تقدیر میں نہیں ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسلامی تعلیمات پر رضا رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیت 7ویں آیت اسلامی تعلیمات پر ڈٹے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت 7ویں آیت آیت نمبر 2 ایمان والو سب اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو اور اللہ سے ایمان والو سب اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدم ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو اس کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت استقامت کے ساتھ رہے ڈٹا رہے جمع رہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں گناہوں کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا ہے کہ بندہ صبر یہ بھی ہے تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں استقامت کے ساتھ رہے ڈٹا رہے جمع رہے وہ گناہ نہ کرے گناہوں کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے تو آدمی اپنی خواہش کو دبا سے بچاتا رہے وہ گناہ نہ کرے خواہش کو دباتا رہے یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تیسری قسم کے سامنے جواب دہی کہ یقین کے ساتھ اپنے صبر کو اس گناہ سے بچاتا رہے سرحدوں کی حفاظت کو دباتا رہے یہ صبر ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو برداشت کرنا ہے اور نظریاتی تینوں قسموں کے صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ جو حد بندی اللہ کے حفاظت میں جغرافیائی تعلیمات ہم پر سرحدوں کی حفاظت بھی لگی ہے اور نظریاتی حفاظت بھی سرحد بندی کیا ہے حد بندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باہر ہم تعلیمات کے ہم پر لگا دی ہے جو احکامات ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں سر جو چیزیں اللہ کی منع کرتا ہے کہ جو تعلیمات ہیں اللہ کو باہر ہم جانے کی کوشش ان کو اختیار کرنا کے احکامات ہیں اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں جو چیزیں اللہ کی منع کرتا ہے حرام ہے اللہ کو ناراض کرنے والی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے اللہ ہمیں ان تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ چیز بھی صبر میں داخل ہے احکامات کی حفاظت یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اللہ ہمیں ان تمام ایمان کے لیے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمائے ان پر غور کرنا چاہیے ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات ان سے بچنے کے لیے ایمان کے لیے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمائے ان پر غور کرنا چاہیے ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے حیات ان سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.